پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار تو کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس ملزم حسیب نے بچی کو 10,000 روپے میں دوسرے ملزم کو فروخت کیا تھا اور جو اسے قتل کر کے فرار ہو گیا. لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. محمد اویس صاحب سے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. مدرس اور مفتی ہیں جامعہ انوار القرآن. گلشن اقبال ARYQ TV سے وابستہ ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے آج کے ایسے لوگوں کا آخرت میں تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کو کس طرح سے نشان عبرت بنانا چاہیے. کاش کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہوتا. پھر میں دیکھتا کہ ملزم حسیب کتنی دیر تک حوالات میں رہتا اور فاروق کی تلوار اس کا مزاج کتنی دیر تک نہ پوچھتی. ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینی چاہیے جو 7 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر. اور میں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہوں گا، برا نہ مانے اگر، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ٹھیک ہے یہ خط لکھنا اور سوئس عدالتوں کے بارے میں آپ کا بڑا جو آپ اس وقت کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، کرپشن سے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان بچیوں کے درندوں کو، یہ جو درندے ہیں جنہوں نے بچیوں کو بھنبوڑا ہے، نوچا ہے، کھسوٹا ہے، آپ اس طرف توجہ دیجیے. یہاں توجہ دیجیے افتخار چودھری صاحب، بڑی ضرورت ہے یہاں پر آپ کے از خود نوٹس کی. روزانہ پوچھیے، سوال کیجیے پولیس افسران سے، متعلقہ اہلکاروں سے، کہاں ہیں ان بچیوں کے قاتل. ابھی میں جو دیگر 2 بچیاں ہیں سائمہ اور عقیلہ، ان کے گھر والوں کو بھی بلاؤں گا، ان کی بھی ہم گفتگو سنیں گے. سب سے پہلے محمد اویس صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ تو نہیں چاہتا محمد اویس صاحب کہ میں آپ کے زخموں پر نمک چھڑکوں، اور میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے، لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی کہ بچی کے ساتھ ہوا کیا تھا، اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً 8 کے قریب ٹائم تھا، رات میں جیسا آیا تھا ادھر باہر، تو یہ ہے اس سے بڑے تھے وہ پیسہ، یہ دونوں میرا انتظار کرتا رہا، تو اس کے لیے میں چپس اور کریم لیتا تھا. چپس اور آئس کریم فرمائش کی ہوگی. فرمائش روزانہ یہ دونوں کھڑا تھا. جب میں یہ کام سے آیا تھا دونوں باہر کھڑا تھا، تو اس کے لیے چپس اور کریم لیا تو گھر پہ چھوڑا تھا. گھر میں لیٹ نہیں تھا. جیسا میں گھر سے باہر نکلا تھا آدھا گھنٹے کے بعد یہ بچی آیا تھا کہ پیسہ تو دوبارہ ادھر نہیں آیا. میں نے بولا نہیں. اس نے بولا پیسہ گھر سے باہر نکلا ابھی گلی میں نہیں ہے. تو ادھر مالی میں، گلی میں، رشتہ داروں میں پورا رات ڈھونڈتا رہا، پیسے کا کوئی پتہ نہیں چلا. پھر رات کو 11-12 بجے تھانے بھی گیا، تھانے نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس نے بولا ادھر ہی ادھر ہوگا، آئے گا، خود ہی آئے گا. تو پھر کل 2 بجے اس کا لاش ملا. لاش کس حالت میں تھی؟ لاش تو ایسا برا حالات میں تھی، پورا جسم میں نشانی لگی ہوئی تھی، منہ بھی توڑا تھا، دانتے بھی توڑا تھا، یہ سر بھی ادھر پورا چوٹی تھی، اور جسم میں جگہ جگہ بھی نشانی تھی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 11 بچے. اور بچیاں کتنی ہیں؟ 6 بچی اور 5 بیٹے. آپ کی اہلیہ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ زرمین ہے. آپ بات کر سکتی ہیں مجھ سے؟ پشتوں میں کر سکتے ہیں. پشتوں میں. ان سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ ویسے تو کسی ماں سے یہ سوال کرنا میرے خیال سے بہت ظلم ہوگا اس کے ساتھ، لیکن بچی کی لاش دیکھ کر ان کی کیا کیفیت تھی؟ یہ ان سے پوچھیں، یہ خود بتا دیں پہلے. یہ جب نماز پڑھے، نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ لی تھی 2 بجے. تب میں گیا تھا ادھر ایک مولوی کے پاس گیا تھا. اس نے بولا کسی آدمی نے لے کے گیا ادھر W11 اسٹاپ میں. تو اس نے بولا تھا ادھر مزار میں دیکھ دے دو، ان شاء اللہ تعالیٰ زندہ شام تک ملے گا. تو میں جیسا ادھر آیا تھا W11 اسٹاپ سے کار میں آ رہا تھا، راستے میں فون آیا تھا کہ آپ کی بچی کی کیسے کپڑے تھے، کیسا چپل تھا. میں نے بولا ایسا کپڑا تھا، ایسا رنگ کا چپل تھا. اس نے بولا تھا کہ تم واپس ادھر آ جاؤ. کہاں پر آ جاؤ؟ اس نے بولا یہ گلزاری جی تھانے پہ آ جاؤ. میں نے بولا بچی کے کوئی لاش ملے؟ اس نے بولا تم آ جاؤ. مگر میرے کو پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. جیسا میں پہنچ گیا تھا وہ تھانے پہ، تو چپل پڑا ہوا تھا تھانے میں. آپ نے چپل پہچان لی؟ چپل پہچان لی ہے.
اور آپ کی اس وقت کیفیت، آپ رو پڑے ہوں گے؟ میں تو ایسا تھا کہ بالکل ہوش میں نہیں تھا. اس نے پکڑا تھا ہاتھ سے. یہ ساتھ گئی تھیں آپ کی؟ ساتھ یہ اچھا یہ آپ کے بھتیجے. ہاں اس نے بولا تھا کہ پتہ نہیں ہے کہ لاش ملی ہوئی ہے. وہ عباسی اسپتال بھی لے گیا انسپکٹر ہارون. تو جب لوگ وہاں پر پہنچا تھا، فون آیا تھا اس کو بھتیجے کو پیزا کی لاش ہے. تو پھر میں تو گرا تھا ادھر، پتہ بھی نہیں چلا میرے کو. جیسے گھر بھی گیا تھا تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اس بچوں کو. وہ تو انتظار میں ہے کدھر سے آئے گا. تو جب میں اس نے بولا تھا کہ کیا ہوا پیزا کا، میں نے بولا پیزا کا لاش ابھی آئیں گے. یہ نماز پڑھ رہا تھا جب اٹھ گیا، میں نے بولا بھی وہ دنیا سے چلے گئے. تو اسی مسئلے میں گر گیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات اس وقت سن رہے ہیں، میرے خیال سے شاید ارباب اختیار بھی سن رہے ہوں، چیف جسٹس صاحب بھی شاید سن رہے ہوں، لیکن آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ملک کے ان بڑے بڑے لوگوں سے جو اس وقت ان کا کام صرف یہ ہے کہ خط لکھیں کہ نہیں لکھیں، حکومت پوری ہو جائے کہ نہیں ہو جائے، ان کو، ان بے حسوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ، ان بے حسوں سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہو رہے ہیں وہاں کا، اگر یہ کوئی افسر کی بچی ہوتی ہے، کوئی منسٹر کی، تو پورا ملک جام ہو جاتا تھا کہ غریب ہے وہاں پر کوئی رپورٹ بھی نہیں لکھتے. میں تقریباً 5 دن پہلا وہ ڈی آئی جی کے پاس گیا تھا ادھر نیوی ٹاؤن. تو 5 منٹ کا کام تھا، 5 دن میں کرایا. جب اس کو وہاں پر دھمکی دیا کہ میڈیا کو لے کے آتا ہوں، تو اس نے بولا کہ تمہارا کام ہو کے لے جاؤ. جو 5 منٹ کا کام تھا 5 دن میں کرایا. ایک دوسرے اس یہ سچل سے کیس ٹرانسفر کر رہا تھا ادھر مبینہ ٹاؤن پہ. تو میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ انصاف دلایا جائے. بس اس لوگوں سے کیا چاہتے ہیں اس ملزم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کو سامنے لے کر کے اور اس کو سمسار کیا جائے، اسلامی طریقے سے سمسار کیا جائے کہ دنیا دیکھے کوئی پھر ایسا حرکت نہیں کرے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. یہ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے اور میں قوم کا ترجمان بن کر یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کو سر عام اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ 6 اور 7 سال کی یہ معصوم بچیاں، یہ تو کلیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتی ہیں. تو سر یہ جب لاپتہ ہوئی رات کے ٹائم، ہم کمپلین لکھوانے مبینہ ٹاؤن گئے کہ یار مچھلکے کے اوپر لکھ دو کہ ایک بچی لاپتہ ہوئی ہے. نہیں لکھی انہوں نے. جس طرح بندے کا اناسی گم ہو جاتا ہے، کچھ گم ہو جاتے تو لازمی ہے کہ اس کی روزنامہ مچھلکے کے اندر آپ نے کچھ انٹری کرنی ہوتی ہے. قانون کے طور پر دیکھا جائے تو یہ اصول ہے. تو میں دکان پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ، تو یہ بچی میرے پاس آئی. میرے پاس تو اس کے ہاتھ میں سامان تھا، چپس وغیرہ تھی. میں نے ان سے کہا کہ جاؤ بیٹا گھر جاؤ، اب چلے جاؤ گھر. پھر گھر گئی. پھر جب گھر گئی تو 10 بجے یہ بچی میرے پاس آئی تو مجھ سے کہنے لگی فائزہ تو آپ کی دکان پہ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں فائزہ تو میری دکان پہ نہیں ہے. کیا ہو گیا، فائزہ کہاں گئی؟ تو کہہ رہا فائزہ تو 2 گھنٹے سے غائب ہے. میں بھی دکان سے نکلا، دکان ایسے ہی چھوڑ دی میں نے. آیا ہوں گھر پہ تو سارے گھوم رہے تھے ہمارے رشتہ دار. کیا خیال ہے آپ کا، ہوگا کوئی جاننے والا ہی ہوگا یہ جس کو پتہ ہوگا کہ بچی کہاں کھیل رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بیان دیا اس نے، میرے سامنے بیان دیا تھا یہ حسیب نے، یہ ایسے آدمی نے، ہاں، کہ آپ نے جیسا چپس لیا 3 دن سے ہم اس بچی کے پیچھے لگا ہوا تھا. 3 دن سے جیسا آپ نے چپس لیا، اسکریم لیا تو ہم لوگ آپ کے پیچھے لگ گیا.